لفظ ہے نا عربی کا سکون، اس کا جو بیسک روٹ ہے نا وہ ہے سین ایف نون سکن. اس کے پیچھے میم لگا دو تو یہ بن جاتا ہے مسکن. اس سین کاف نون کی بنیاد میں ہے جہاں حرکت ختم ہو جاتی ہے. حرکت اور اس کا ہلنا پھڑپھڑانا، اس کی موبلٹی یا اس کی وہ سیٹلمنٹ کو کہتے ہیں سکن، کہ وہ اس کو ٹھہرا دیتی ہے، قرار آ جاتا ہے اس میں. میم لگا دیں مسکن، جہاں پورے دن کی انسان کی ایکٹیویٹی آ کے ٹھہرتی ہے. مسکن گھر کو کہتے ہیں، لیکن سین کاف نون کے پیچھے مسکن، میم لگایا مسکن بن گیا. اسی طریقے سے سین کاف کے آگے یا لگایا اور پھر نون لگایا. سکین چھری کو کہتے ہیں. چھری جب گوشت پہ پھرتی ہے تو جانور کی حرکت بند ہو جاتی ہے. یہی سین کاف نون جو ہے سکن جسے ہم کہتے ہیں، ادھر سین کاف کے آگے واو لگائیں سکون یا سکینت، سکینہ بھی اسی سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو قلب ہے نا، جو ایک حالت سے قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قلب کہتے ہیں حالت بدلنے والی چیز. انقلاب بھی اسی سے نکلا، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل. انسان کی نفسیات اور جو اس کے اندر کی سوچی اور اس کے خیال اور اس کے احساسات اور اس کے جذبات اور اس کے ادراکات، اس کے ایموشنز، اس کی ماضی کی باتیں، اس کا ویکیوم، اس کی کنفیوژنز، اس کے ڈاؤٹس، اس کے شک، اس کے شبہات، اس کا ڈر، اس کی امید، اس کا خوف، اس کی محبت، اس کا عشق، اس کا غم، اس کی خوشی، اس کا غصہ اور غضب، جب یہ ہلتا ہے تو انسان کا دل ہلتا ہے. اس حرکت کو بے حرکت کرنے کا نام ہے سکون. اس کا دل کے اندر ٹھہراؤ آ جائے، حالات اور اندر کی دنیا کے بیچ میں ٹھہراؤ، حالات کے ساتھ الائنمنٹ ہو جائے اس کے مائنڈ کی، اس کے ہارٹ کی، اس کی سوچ کی. اس کو کہتے ہیں سکون. کے دل جو ہے نا وہ اس کا چین، اس کا قرار، اس کی راحت، وہ سٹیبل ہو جائے. سوال اگلا اس پہ ضرور بنتا ہے یہ کہ وہ انسٹیبل کیوں ہوتا ہے؟ ایک بات تو ہے کہ سکون کا تعلق دل کے ساتھ، دل کے ساتھ، اور اسی دل کی اچھل کود کا نام بے سکونی. اسی دل کی چینج آف پوزیشن کا نام بے سکونی اور بے قراری. اسی دل کی لانگوں اور گلاٹیوں کا نام بے سکونی. اسی دل کے غیظ ان کنٹرولڈ اور ان سیٹلڈ غصے کا نام بے سکونی. ان کنٹرولڈ اور ان سیٹلڈ امید کا نام بے سکونی. ان کنٹرولڈ اور ان سیٹلڈ فرسٹریشن کا نام بے سکونی. ان کنٹرولڈ اور ان سیٹلڈ افکار اور سوچیں اور کنفیوژنز کا نام بے سکونی. بے یقینی کا نام بے سکونی. شبہات اور شک کا نام بے سکونی. غم اور غم کی کنٹینیوٹی کا کنورژنز، اس غم سے مثبت نکلنے کے بجائے منفی نکلنے کا نام بے سکونی. یہ ساری اندر کی دنیا جو روح اور نفس اور التی فی الصدور، یہ جو ان دو سینے کے اندر جو دھڑکتا ہوا دل ہے، اس کے اندر جو قرار نہیں آ رہا نا، وہ قرار کا نام سکون ہے. اس کا اپنی پوزیشن کے اوپر پھڑپھڑانا یہ بے سکونی ہے. اس کا نام آپ انگزائٹی رکھ لیں، کیوریوسٹی رکھ لیں، ڈپریشن رکھ لیں، فرسٹریشن رکھ لیں، ڈس آرڈرز کہہ لیں، سائیکوپیتھی کہہ لیں. یہ جو بھی نام اس کو آپ دیں گے، پیچھے انسان کے مائنڈ کی سیٹلڈ پوزیشن نہیں ہونا، وہ سیٹلڈ نہیں. اور سیٹل ہونے کا نام ہے سکن. مسکن جہاں ہم گھر میں سیٹل ہو جاتے. سکین وہ چھری جو سیٹل کر دیتی ہے اس کو. تو اس دل کو سیٹل کرنے کا نام ہے سکون. باڈی کو سیٹل کرنے کا نام سکون نہیں ہے، دل کو سیٹل کرنے کا نام سکون. ایک بہت گہری بات کر دی آپ نے کہ اصل سکون جو ہے اس کا جو ڈومین ہے وہ دل ہے، وہ انسان کی ظاہریت نہیں ہے. لیکن اگر اس کو میں کاؤنٹر نہیں کروں گا،
لیکن عوام کیونکہ بڑی ہمارے پاس کافی قسم کا مکس کراؤڈ ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ پرسیپشن جائے کہ جو ظاہری پرابلمز ہیں، غربت ہے، ان امپلائمنٹ ہے، جاب کا نہ ہونا ہے، پیسے کا، معیشت کا مسئلہ ہے، تنگ دستی ہونا ہے، لیکن یہ بھی تو سکون کے منافی ہے، یا اس کا ہو جانا بھی تو سکون ہے، اگر میری سیلری وقت پہ آ رہی ہے، یا میرے پاس میری وانٹس پوری ہو رہی ہیں، میری نیڈز جو ہیں وہ کور ہو رہی ہیں، مجھے کوئی کسٹمر تکلیف نہیں دے رہا، مجھے کوئی ظاہری طور پہ کوئی دشمن میرا جو ہے گھر کے پاس موجود نہیں ہے جو میرا امن چھین لے، یہ بھی تو سکون کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے نہیں کرتی؟ سوال یہ ہے کہ یہ تو تھرڈ کویسچن ہونا چاہیے. پہلا یہ ہے کہ دل جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہے سینسز کے ساتھ. نظر، سمع، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا. وہاں بھی اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا. لا تعلمون شیئا، تم کوئی بھی علم نہیں رکھتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. تو دا سینس آف سیئنگ سے دل کے اوپر ایک اثر آئے گا. The sense of hearing will affect the position of the heart. سوچنا، سننا، محسوس کرنا، ہونا، ان حصے دل افیکٹ ہوگا. تو جتنی بھی چیزیں کائنات میں ایگزسٹ کرتی ہیں، دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اس کا دل پہ ایک اثر ہوگا. یا وہ اسے سکون دیں گی، یا اسے وہ بے سکون کریں گی، یا وہ اسے بیچ میں کہیں اٹکا کے رکھیں گی. تو پیسہ، دولت، یہ ساری باتیں بعد میں ہونی چاہیے. ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے کہ سکون کا تعلق پہلے علم کے ساتھ ہے. ایک علم کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. علم جو وہ دیکھ رہا ہے، جو وہ سیکھ رہا ہے، جو وہ محسوس کر رہا ہے. اب میں سامنے ایک دیوار کو دیکھ رہا ہوں، اس دیوار سے میرے اندر کا پروسیس کیا اس دیوار سے لے رہا ہے، اسی کی بیس پر میرے دل کی حالت ہوگی، میرے مائنڈ سینسز ہلیں گی اس کے لحاظ سے. اگر میں اس دیوار سے خطرہ محسوس کر رہا ہوں تو وہ خطرے کی گھنٹی آن کرے گا. اگر اس دیوار سے میں کوئی مثبت چیز نکالتا ہوں، کوئی امید لیتا ہوں، تو دل اس سے مزید امید ہوگا، ہوپ فل ہوگا. تو اس سب کا تعلق سینسز کے ساتھ. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، آنکھ کان دل دیے، لعلکم، تاکہ تم اس پہ اپنا ایک نظریہ بناؤ. تو سکون کا ایک تعلق نظریے، سوچ، عقل، پرسیپشن، علم کے ساتھ ہے، اور سکون کا دوسرا تعلق نیت، ارادہ، قصد، عزم اور انٹینٹ کے ساتھ. کانٹینٹ اور انٹینٹ صحیح ہوگا تو ہی انسان کے سینے کا درد، دل جو ہے وہ سکون دے ہوگا.